خبر شامل کرتے ہیں ڈریم سٹی کھاریاں۔ حاجی عرفان احمد بصری، رشید بٹ ڈنگا، لالا موسیٰ کھاریاں کے صحافیوں سے ہجوم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس موقع پر محمد حبیب بصری، معززین علاقہ اور صحافیوں کی بھرپور شرکت۔ حاجی عرفان احمد بصری مکمل ثبوت کے ساتھ نمایاں اہم کاغذات دکھا رہے ہیں۔ میں تمام موزین پریس کلب کھاریاں، ڈنگا، لالا موسیٰ، اسرائیل امید اور کوئی میڈیا کے دوست اگر آئے ہوئے ہیں، ان سب کا میں دل کی سارے سے شکر ادا کرتا ہوں اور میں بے حد مشکور ہوں وہ وہاں تشریف لائے اور اپنا میرا موقع پیش کرنے کا موقع فراہم۔ 1 اگست 2023 ندیم اصغر کائرہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کسی پریس کلب کے پلیٹ فارم پہ آ کے کی، جس میں ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے ہماری کردار کشی کی گئی۔ ہم بے بنیاد جھوٹ، مبنی من گڑھ الزامات عائد کیے گئے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہے، جس کے خلاف ہم متعلقہ فوراً قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا چلوں کہ ہم نے 2007 میں موزہ تھپلا میں 1 مرلہ کے مالک ملنا تھے۔ ندیم اصغر کائرہ صاحب 2008 میں تحصیل ناظم تھے اور راشد گرمالہ صاحب PMO کھاریاں تھے۔ اس وقت راشد گرمالہ صاحب نے 10 کنال اراضی محمد اکرم نمبردار سے حاصل کی، جس کی بابت محمد اکرم نمبردار صاحب نے ہر فورم پر اپنا بیان حلفی دیا کہ راشد گرمالہ صاحب نے جو 10 کنال اراضی مجھ سے لی تھی وہ آج بھی موقع پر اسی طرح موجود ہے اور اس پر کسی قسم کا قبضہ نہ ہے، اور اس کی ڈاکومنٹری پروف میں ساری میڈیا کو دے چکا ہوں، جس کے پاس بھائی کے پاس کافی نہیں ہے اور سید افتخار کافی صاحب سے اس کی کافی لے لیں۔ یہ ریکارڈڈ باتیں، زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ سیاسی تقریر نہیں ہے، یہ کاروباری بات ہے اور کاروباری طریقے سے اصولوں کے اوپر مبنی ہو گیا اور کسی قسم کا قبضہ نہ کیا ہے۔ نیز ندیم اصغر کائرہ صاحب آج تک موزہ تھپلا میں 1 مرلہ کے مالک نہیں ہیں۔ ندیم اصغر کائرہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس 1 اگست 2023 میں بار بار اسٹے کا ذکر کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ڈریم سٹی کھاریاں متنازع رقبہ پر بنائی جا رہی ہیں، اور اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر باشعور صحافی حضرات کو عوام کو جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ میرے خلاف کسی قسم کا کوئی اسٹے آرڈر نہ ہے۔ اس کی کاپی بھی اس میڈیا پریس کانفرنس کے ساتھ سب صحافیوں دوستوں کو دے دی گئی ہے، جو باقی رہ گئی وہ کاپی وہاں سے لے۔ مسعود نے اپنی پریس کانفرنس میں جناب طارق قریشی صاحب کا حوالہ دیا کہ باقی بات ان سے پوچھ لیں، تو گزشتہ روز طارق قریشی صاحب نے سوشل میڈیا پر صحافیوں کو اپنا بھرپور موقف دیا اور ندیم اصغر کائرہ صاحب سے تمام جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ نمبر 1، میرے اور ندیم اصغر کائرہ صاحب کے مشترکہ دوست نے ہمیں دوستانہ ماحول کے ساتھ بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا بمبے چپاتی کے اوپر، جو راشد گرمالہ صاحب کی شاید اونرشپ ہے، اور ہماری مابین وصیت ثالث ایک تحریری معاہدہ طے کروایا۔ بدقسمتی سے یہ معاہدہ بھی ندیم اصغر صاحب کی جانب سے بدنیتی کی بنا پر پایا تک نہ پہنچ سکا، اور ندیم اصغر کائرہ صاحب نے بار ہم سے دیہڑی کا مطالبہ کیا، جسے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ندیم اصغر کائرہ صاحب نے ڈریم سٹی پروجیکٹ کو بدنام اور بلیک میل کرنے کے لیے برداشت کاری کا سلسلہ شروع کیا۔ ندیم اصغر کائرہ صاحب نے حقائق کے منافی جھوٹ پر مبنی قمر زمان کائرہ صاحب کے سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے راشد گرمالہ صاحب کا TMO کھاریاں کی مدعیت میں DSP سرکل کھاریاں کو جھوٹ پر مبنی درخواست دی، جو بعد میں جھوٹی ثابت ہو کر خارج کر دی گئی۔ اس جو اپلیکیشن کو خارج کر کے دفتر داخل کیا گیا ہے، اس کی سب انسپیکٹر کی کاپی اور DSP ایک اتھارٹی ہوتا ہے ہر ایک تحصیل کے اندر، وہ کاپی موجود ہے، وہ بھی میڈیا وہاں سے لے سکتے ہیں۔ ندیم اصغر کائرہ صاحب پہلے تو انتظامیہ کے اثر رسوخ اور بدنیتی سے غلط بیانی کرتے ہوئے استعمال کرتا رہا، اور اب PDM کی حکومت ختم ہونے جاتی ہے تو کمال عیاری سے انتظامیہ کے خلاف قرضہ سرائی شروع کر دی۔ کائرہ گروپ
جب بھی حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو ناجائز طریقے سے لوگوں کی زمین پر قبضہ کرنا ان کا وتیرہ رہا ہے. میں نے ساری چیزیں آپ کو ثبوت کے ساتھ، یہ قائرہ صاحب کی تصویریں 20 اکتوبر کو لکھا گیا ہے، انہوں نے 22 اکتوبر لکھا ہے بمبے چپاتی کے اوپر. اس خوش کا ماحول میں میرے ساتھ تصویریں بنی ہیں. سب لوگوں کو پتا ہے یہ میں نے ٹرانسپلانٹ ابھی کروایا. پہلے میں بالکل صاف ہیڈ شیپ ہوتا تھا. یہ میری فریش تصویریں ہیں. نمبر 1 ندیم صاحب کا جو بیان حلفی اکرم نمبردار صاحب کا اس زمین کے بابت کہ انہوں نے زمین کہاں بیچی، وہ زمین کہاں پہ موجود ہے، ڈریم سٹی نے کوئی قبضہ نہیں کیا، یہ اسٹامپ موجود ہے، کاپی آپ سب کو مل جائیں گے. اسٹے آرڈر جس کا ذکر ہوا، یہ اسٹے آرڈر کی کاپی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اسٹے نہیں ہے. یہ دفتر دفتر رپورٹ جو سب انسپیکٹر اور ڈی ایس پی کے دفتر داخل ہے. اور اس کے بعد یہ وہ میرا ایگریمنٹ جو ندیم اسلم قائرہ صاحب میرے مبائن ہوا، اس میں ایک ایک لفظ درج ہے. آپ اس کو پڑھ لیجئے، دیکھیے پڑھ کے کہ کون اپنی زبان سے اپنے معاہدے سے بھاگتا ہے. یہ میرے ساتھ چوتھی یا 5ویں دفعہ یہ ہو چکا ہے. وہ بات کرتے ہیں، بات سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر دو مور کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. یہ ندیم اسلم صاحب کے قائرہ صاحب کے یہ سائن ہیں، نیچے میرے سائن ہیں، درمیان میں احمد رضا وڑائچ اور عارف نمبردار جنہوں نے یہ ایگریمنٹ لکھا ان کے سائن. جزاکم اللہ خیر. جی سر. بس ٹھیک ہو. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پریس کلب میں جتنے ساتھی حضرات آئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی یہ موقع ملا ہے کی طرف سے. ندیم اصغر صاحب 1 اگست کو یہاں پر آئے تھے پریس میں. یہاں پر میرے بارے انہوں نے بات کی کہ میں چیز بار سے قبضہ لینے کے لیے آیا ہوں اللہ کے پاس. تو میں تھوڑی مختصر سی بات کرتا ہوں. ندیم اصغر کہہ رہا قبضہ لینے کے لیے وہاں پر آیا اور 4 آدمی مار دیے. یہ قبضہ لینے کا ایک طریقہ کار ہے. سب سے پہلے کہ میں نے 1987 سے میں جگہ کا مالک، یہ 2008 میں آیا اور 1999 میں ایک ان کا بھائی تھا جس سے میں نے جگہ خریدی تھی، وہ اس کی شادی نہیں تھی، لاوال تھا. اس کے کچھ بندوں نے میرے خلاف کیس کر دیا. اس کیس میں میں نے 5/1/2009 کو میرا حق میں ڈگری ہو یوسف اجرا صاحب نے کی ایڈیشنل سیکرٹری نے. تو اس دوران میں ان کے تمام جو آدمی تھے گاؤں کا وہاں پر آتے، نہر مالبانی کرتے، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی مجھے بلا رہے ہیں، کبھی آپ نئی جگہ میں آ جائیں. میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی. اصل وجہ کہ میں جگہ کا 1987 سے لے کر 1999 تک مکمل مالک بن چکا تھا. تو انہوں نے بدنیتی اور غیر سازی کے ساتھ 2005 میں 3 رجسٹریاں تیار کی، جس کا کوئی انہوں نے آپ کو اگر پیچھا کو تیار کر کے 2008 میں انہوں نے میرے پر حملہ کر دیا. اس حملے میں نے پولیس نے میری کافی مدد کی اور پولیس کے آدمی مارے گئے تھے. تو اس وقت یہ تحصیل اعظم تھا ندیم اصغر کہہ رہا. تو ندیم اصغر کہہ نے کافی دوڑ بھاگ کرنے کے بعد یہاں پر یہ طریقہ کار استعمال کیا کہ انسانیت کو کچھ چیز ہوتی ہے، انہوں نے بالکل ہی کام بدل کر دیا. پولیس موقع پر پہنچی، ان کا ایک بھائی ظہیر اصغر کہہ رہا موقع سے گرفتار ہوا. اس وقت 18 آدمی گرفتار ہوئے، 18 کلاشن کوپیں پکڑی گئی، تھانے میں لے گئے. تھانے میں پہنچے تو ظہیر اصغر پہلے کو وہاں سے غائب کر دیا. میں نے ایسے سے بات کی، ڈیپو سے بات کی، ایک آدمی سب وہ کہہ رہا قبضے والوں کی دیکھیے کہتے یہاں پر ہی ہے، وہاں پر وہ موجود نہیں پایا گا. کافی شورغل ہوا، کوئی بات نہیں. FIR درج ہوئی جو کہ میرے پاس ہے. 15/6/2008 کو پہلی FIR قبضہ گروپ جو 40-50 آدمی تھے، جس میں سے 31 نامبائی ہیں اور 9 نامعلوم ہیں. تو اس دوران میں قبضہ کرنے کے بعد
انہوں نے جو 18 آدمی گرفتار ہوئے یہ گجرات جیل میں چلے گئے. جیل میں جانے کے بعد انہوں نے میری طرف آنا شروع کر دیا. باقی 20 آدمی جو اشتہاری ہو گئے تھے باغی تھے. وہاں پر میں عدالتوں میں چکر لگا رہا ہر دن روزانہ آگے پیچھے پولیس کے پاس گیا ہوں. میں کہ باقی بندے گرفتار کریں یہ کہاں ہے؟ باقی بندوں کو گرفتار تو کرنا کیا، کچھ بھی ایک بندہ بھی گرفتار ہو. کافی عرصے کے بعد انہوں نے پولیس نے کچھ زور زور کی اور بندے جو اشتہاری تھے جس میں ندیم اصغر تیرا بھی ساتھ تھا، لیز کی تیرا بھی ساتھ تھا، انہوں نے ضمانتیں کروانے کی کوشش کی. اس وقت ایک دن کے بعد ان کو گرفتار پولیس کرنے لگی. یہ سارے باغی پولیس کی موجودگی میں انہوں بندوں نے سارے باغ 20 کے 20 آدمی ایک بھی پکڑا نہیں. اس کے بعد کیس بھی چل رہا ہے، کوئی پتہ نہیں پیش ہو رہا. اس میں ان کے خلاف ہائی کورٹ والوں نے جو گرانٹ گرفتاری جاری کی ہے، تو آج تک ان کے جو گرانٹ گرفتاری ہیں ان کی تعمیل تو پولیس نے ابھی تک نہیں کروائی. میں ایک دو دفعہ ڈی پی صاحب سے ملا بھی ہوں اس سے پہلے. وہ کہتے جی ہم کرتے ہیں بندے نے بھیجا ہے یہ مطلب ٹال مٹوا لیجیے. آج تک وہ بندے آج بھی ہائی کورٹ کے میں جانے کے لیے تیار نہیں، عدالت میں پیش ہی نہیں ہو رہے. ہائی کورٹ میں 2014 کا کیس جو گرانٹ نکلے ہیں اس کے بعد یہ عدالت میں نہیں گئے. وہاں پر کوئی سفارش ڈال دیتے ہیں. قمر زمان پیارا صاحب ان کے سفارشی ہیں، وہ وہاں پر ججوں کو سن سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ کیس کو پیچھے جا کے کبھی کیس کو فائل ریپ کر دی، کبھی کچھ کر دیا. آج تک 2014 سے لے کر یہ ایک آرڈر جج صاحب نے جو کیا بڑا سخت آرڈر کیا ہے، اس کے بعد 2023 ہو گیا ہائی کورٹ میں نہیں پیش ہو رہے. اس کے سبب کے لیے میں نے کافی کوشش ہر جگہ میں نے ہائی کورٹ تک میں چیف جسٹس صاحب کو ملا ہوں، وہاں پر میں نے اپلیکیشن دی. میں نے صبح آپ کی فائل باہر آئی. وہ صبح فائل باہر آنے کے بعد وہ لسٹ کینسل ہوگی. فائل آئی باہر، لسٹ کینسل ہوگی. تو ابھی اس موقع پر میں زیادہ ابھی ندیم اصغر تیرا صاحب کو تیرا صاحب ان کے متعلق کافی باتیں میرے پاس ہیں. میں چاندی کرتا ہوں یہ کیونکہ ان کا طریقہ کار جو ہے بڑا غلط ہے. یہ جہاں بھی دونوں بھائی جاتے ہیں قبضے کرتے ہیں، مار داڑ بندے ساتھ لے گئے، فائرنگ کی تھی، چکر چلایا، بھاگ گئے. آگے کوئی مسئلہ ہوا تو ٹھیک، نہ ہو تو بھاگ گئے. تو ان سے موضوع پر جو آپ کی میری ریکویسٹ ہے میڈیا والوں سے کہ ان کا جو طریقہ کار ان کو ذرا بتائیں ان کو کہ ایسا آپ سیاسی لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن کا طریقہ کار جو ہے ڈھائی غلط، ہر جگہ جھوٹ بولنا، ہر جگہ جانا میری جگہ ہے. کوئی جگہ تو میری ہے، آپ کی جگہ کہاں سے آ گئی؟ 1987 اور 1999 اور 2008 یہ جگہ کے بعد 2005 میں یہ رجسٹریشن کرا دیں جس کی یہ کاپی میرے پاس پڑی ہوئی. نقشہ میرا ندیم تحصیل ناظم کے پاس کیا ہوا. تو ان کے پاس یہ تحصیل ناظم خود نقشہ پاس کرنے والے، ان کے سائن موجود نہیں یہاں پر. تو ان کے سارا طریقہ کار جو بھی انہوں نے آج تک کیا ہے وہ بالکل غلط کر رہے ہیں. اور گاؤں کا کوئی نہ کوئی بندہ میرے پاس آ جاتا ہے. 47/8 اور 247/8 اس کا جو مین ہمارا مقصد ہے نا، اس میں بھی دہشت گردی ایکٹ لگی ہوئی ہے. کیونکہ ندیم اصغر اور ظہیر اصغر نے جب اس پلازے پر قبضہ کیا آ کر، تو یہ قبضہ محکمی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جگہ پہ قبضہ لینے دیں گے. آپ سیاسی لوگ ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، اسٹیٹ کے اندر آپ اپنی اسٹیٹ پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ قبضہ لینے کی ہیں. اگر ہم بقول آپ کے غلط ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے آپ عدالت سے رجوع کریں. آپ کی گورنمنٹ ہے فیڈرل میں، آپ عدالت سے رجوع کریں، اپنا قبضہ لیں. یہ کون سا طریقہ ہے قبضہ لینے کا کہ آپ اپنا جتھا لے کر آ رہے ہیں، 40-50 کے اس سے زیادہ بندے ہیں. اور سب سے بڑا غلط کام آپ نے کیا تحصیل ناظم کھاریاں
بلدیہ دفتر کو آپ نے استعمال کیا ہے اپنے ناجائز مقاصد کے لیے. آپ نے ایک قبضہ کرنے کی کوشش میں 4 پولیس جوان تھے جو وہ شہید کر دیے. کیا آپ کو کوئی رحم نہیں آیا کہ ہم اقتدار میں آئے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا جس طرح نوٹس لینا چاہیے تھا اس طرح نہیں لیا گیا. یہ جو FIR بتا رہی ہے اس میں دہشت گردی ایکٹ لگی ہوئی ہے 780A. سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ اسے ختم کرایا گیا. کیا یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ سارے بازار کو یرغمال بنایا گیا. جس طریقہ کار آپ نے جو آپ بندے لے کر آئے تھے انہوں نے کیا، دکانوں سے بندوں کو مارا نکالا، بیویاں تھی، عورتیں تھیں، وہ باغی بیچاری کو گری، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. اس دن جو بربریت دہشت گردی آپ نے سر عام کھاریاں شہر میں کی اس کی مثال آج تک نہیں ملتی. خیرا صاحب آپ ان کے بڑے ہیں، قمر زمان خیرا صاحب آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ آپ اگر تحصیل ناظم بنتے ہیں، تحصیل کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، آپ کے انڈر وہ علاقہ ہوتا ہے، آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. آپ حفاظت کرتے ہیں یا وہاں آ کر نشاندہیاں کرواتے ہیں کہ کس کی جگہ کہاں پڑی ہوئی ہے، ہم نے کیسے گھسنا ہے، کیسے اسے چھیننا ہے ہم سے. کم از کم کچھ خدا کا خوف کریں. اس طرح تو ہونا نہیں چاہیے جس طرح کا کام آپ نے کر دیا ہے. اس طرح سر عام دہشت گردی کی ہے. ہمارا مطالبہ ہے عدالتوں سے بھی کہ یہ دہشت گردی ایکٹ جو لگی ہوئی ہے یہ بحال کی جائے. اس پر کیس جو بنتا ہے اس کے مطابق ہمارا کیس سنا جائے. زیادہ باتیں یہ بھی ہوتی ہے کہ 15 سال سے آپ بولے نہیں. دیکھیں جی ہم ہر پلیٹ فارم پہ بولے ہیں، جتنی ہماری طاقت تھی ہم اپنی آواز بلند کرتے آئے ہیں. ہم ایک دن بھی بیٹھے نہیں. یہ جو بربریت انہوں نے دوبارہ آ کر کھالیہ شہر میں کی ہے، یہ ڈریم سٹی کی انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے. یہاں بھی آ کر آپ کا طریقہ کار وہی تھا. جو FIR جھوٹی آپ نے ان پر کی ہے وہی جھوٹی FIR آپ نے ہم پر بھی کروائی تھی، وہ بھی یہاں پڑی ہوئی ہے. 14 تاریخ کو 15 کے اندر ہو جائیں گے اور ہم سے قبضہ ہو جائے گا. وہ میں کھالیہ شہر کے اس وقت کے چودھری فتح مجید صاحب مرحوم، میں ان کا اللہ پاک ان کو جنت اور فردوس میں جگہ دے. انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا کھالیہ شہر کے حوالے سے. انہوں نے کردار ادا کیا. انہوں نے کھالیہ کا بیٹا ہونے کا حق ادا کیا. ملک جمیل صاحب MNA تھے، وہ بھی آئے، انہوں نے کردار اچھا ادا کیا. افضل ریک صاحب انویسٹیگیشن افیسر تھے، وہ بھی موقع پر پہنچ گئے. سارا وہاں ہی بات انہوں نے کلیئر کر دی کہ یہ ساری FIR جھوٹی ہے. DSP محمد پٹی صاحب بھی کے اپنے لگے ہوئے تھے، SHO طارق صاحب وہ ان کے لگے. دوسرا دن تھا قبضے کا. وہ ملی بھگت سے آ کر انہوں نے بلدیہ دفتر کا استعمال کر دیا اور یہ نجائز قبضہ. ہم نے ہمارا میڈیا والوں کی وساطت سے بس یہ مطالبہ ہے ان قبضہ گروپ اور پنجاب پولیس کے جوان جو انہوں نے شہید کی ہیں ناحق، اس کا ہمیں انصاف ملنا چاہیے. اور جو بات ہے کھالیہ شہر کی، کھالیہ شہر میں دیکھیں کوئی بھی آئے گا، کھالیہ شہر کی عوام بھرپور طریقے سے بات اٹھائے گی، نکلے گی اپنے شہر کے لیے. کھالیہ شہر ہمارا گھر ہے. ہم سب کا حق بنتا ہے کہ قبضہ گروپ ہو چاہے کوئی قاتل ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا کام بنتا ہے وہ باہر نکلے، ان کو روکے. یہ آپ کا بنیادی اور محض اخلاقی طور پہ حق بنتا ہے ہر شہردار کا. یہ نہیں کہ وہ کوئی بااثر ہیں، بڑے ہیں، بات یہ نہیں ہے. ان کو اقتدار یا اختیار یا اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے وہ یہ نہیں دی کہ کمزور پہ جا کے حملہ کرو. آپ کا ہمارا مقابلہ نہیں بنتا، نہ ہمارا آپ کا مقابلہ ہے، نہ ہماری آپ سے دشمنی ہے. آپ کا مقصد کیا بنتا تھا اس جگہ میں گھسنے کا؟ 1987 کی یہ جگہ ہمارے پاس ہے، 99 تک ہمارے پاس کمپلیٹ اس کے ڈاکومنٹ ہے. پلازا ہم نے وہاں بنایا ہے، آپ نے نقشہ پاس کیا ہے. آپ کس سے جگہ لے رہے ہیں؟ کس طریقے سے آپ رجسٹری پر رجسٹری کرا رہے ہیں؟ اور رجسٹری اس وقت رجسٹری مہرر جو رجسٹرار تھا شوکت شاہ صاحب، ان کو ہم نے درخواست دی تھی کہ یہ اسٹے دیں، یہ رجسٹری پر رجسٹری نہ ہو. انہوں نے بھی غلط استعمال کیا. اس کی بھی کٹنگ ہمارے پاس موجود ہے. وہ DCO صاحب نے اس وقت کے 3 دن بعد انہیں ٹرانسفر کر دیا تھا سارے کشمیر پلازا کی بیس پر بھی کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے. ڈاکومنٹ میں الحمدللہ میرا صاحب بالکل غلط ہے. ویسے بھی آپ غلط ہیں، طریقہ کار بھی آپ کا غلط ہے. اقتدار کا نشہ یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے.
اس کا غلط استعمال نہ کریں. یہاں بھی عوام کو بھی جواب دیں آپ اور اللہ کی عدالت میں بھی جواب دیں. یہ سب کچھ یہی رہ جانا ہے. حق انصاف کی بات اگر آپ اس پریس کلب میں کر کے گئے ہیں اور یہاں بھی اس سانحہ کشمیر پلازا پر بھی حق سچ بولیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ پریس کلب کا. یہ چیزیں جو ہیں دہاڑی کا مطالبہ کیا، یہ چیزیں موجود ہیں ڈاکومنٹس کے اندر. اماؤنٹ کتنی کی؟ اماؤنٹ آپ جب اس ڈاکومنٹ کو سارے کو پڑھیں گے، ان کے بعد کے بھی ان کے چند ڈاکومنٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے 1 بائی 1. وہ آپ کو دہاڑی کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ دہاڑی تھی یا دہاڑا تھا. نیکسٹ تک میں جانا نہیں چاہتا. وہ ابھی چیزیں ڈاکومنٹری پروف ہمارے پاس ہیں، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. جو 11 محترم دوستوں کے نام دیے ہیں وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں. اب ان کے متعلقہ ایجاد مرزا صاحب نے بھی ان سے بات کی تھی ملک شبیر صاحب سے کہ یار آپ اس کی اسکروٹنی کر کے کچھ نام کم کر لیں، ہماری طرف سے کچھ نام آ جائے کنسنسس کے ساتھ. آپ اس کے اوپر میں اپنے ڈاکومنٹس دے دیتا ہوں، 4-6 لوگ ادھر سے 4-6 لوگ ادھر سے. یہاں نہیں عیدگاہ نہیں، خانے کا بھی چل کے خرچہ میں کروں گا، سونے کر کے اپنا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر. وہی جو رضا صاحب کے جو ہمارا اگریمنٹ ہے اسی کا سیکنڈ پیج، اسی کی اینڈ سٹوری راؤ ساجد صاحب ڈھنگا سے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، وہ اس پورے سلسلے میں ہیں. ان کو اینڈ سٹوری کا سارا پتہ ہے. آپ کو ان کا نمبر میں دے دیتا ہوں، آپ ان سے ان کی زبانی ہی پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ڈھنگا کے پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ آپ ان سے پوچھ لیں، تو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہ بھی کر دیں گے. آلریڈی یہ بتا چکا ہوں، آپ اس کی کاپی لے لیجیے. اکرم نمبردار صاحب نے جو 10 کنال کو رقبہ بیچا ہے وہ رقبہ عرفان حبیب صاحب کی کوٹھی کے قریب خالی بازار پڑا ہوا ہے. اسی بیس پہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ دفتر داخل ہو چکی ہے. میں 2005, 6, 7 میں رقبے کا آنر ہوں قبضے کے ساتھ. یہ میرے بعد 2008 میں ایک رہائشی رقبہ لیتے ہیں. اکرم نمبردار بیچتا ہے، رجسٹری کا اصول ہے قبضہ دے دیا قبضہ لے لیا. یہ جو مجسٹریٹ یا سب رجسٹرار کے سامنے بیان ہوتے ہیں، انہوں نے قبضہ دے دیا، انہوں نے قبضہ لے لیا. اسٹوری پھر جگہ وہاں پہ پڑی ہے. آپ صاحب میرے ساتھ ابھی چلیں، میں آپ کو انگلی بتا کے دکھاؤں گا. یہ 10 کنال اکرم صاحب نے ان کو بیچی ہے، خالی پڑی ہے. جو 10 کنال کے نام ایک مذہبی جگہ نہیں. ہم نے ہر بندے سے رقبہ خریدنا ہے. فائلوں کے ایک بس خریداری کے اوپر بندہ کہتا ہے میں بیچوں گا 10 روپے کی، ہم کہتے ہیں ہم لیں گے 5 کی. کنسنسس میں 7, 7.5, 8 روپے میں سودا ہو جاتا ہے. یا فائلوں کے اوپر بھی کچھ ایسا نہیں ہے. 10 کے نام ان کی اونرشپ ہے، راشد کرمالہ صاحب کے نام جو ان کی فرم ہے. 17 کے نال رقبہ ان کا ایک ایگریمنٹ ہے جس کو میں نے ان کو ایکسپٹ کیا اس بات کو ختم کرنے کے لیے. 10 اور 17, 27 کے نال کا بہترین آپ اسی سوسائٹی والوں کو پڑھا لیں. ہم نے بہترین فیور کی، بہترین دوستی نبھائی، اور اس کے بعد اسی ایگریمنٹ کے اندر آگے جو سوسائٹی کا ایک پراپر پریزیڈنس ہوتا ہے 4 کنال پہ 1 کنال کو ساری چیزیں اس میں مینشن آپ پا لیں گے. پہلے سے تھا وہ اسٹے ابھی تھوڑا ٹائم پہلے ختم ہوا. ابھی اس کا سائٹ ڈیولپمنٹ زون نہیں ہوا. ہم نے کوئی انلیگل کنسٹرکشن کی ہے. آپ موقع پہ ابھی جائیں، آپ اپنا چیک کریں. 4 دیواری بنانا، مٹی ٹوٹنا، ڈگنگ کرنا، پودے لگانا کوئی انلیگل ورک نہیں. ٹھیک ہے جناب، ہم نے نہ کوئی غلط کام کیا ہے نہ ارادہ رکھتے ہیں. ہم اپنے پراپر این او سیز آلریڈی ہم نے اپلیکیشن جمع کی ہے. جب ہم این او سی ملیں گے پھر ہم اپنا کام شروع کریں گے. سوسائٹی کے اندر سب سے بڑا جو جرم ہوتا ہے وہ ہے کہ کچھ فائلیں بیچنا. ہم نے ایک سنگل فائل نہیں بیچی. جگہ کے اوپر ہم جو چیزیں کر رہے ہیں وہ بائی دی لاز ہیں. دیٹس وائی ہماری ایف آئی آر کو کینسل ہوئی. ہمارے پاس ہے. اب اس کے لیے ہم قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں. میرے پیرا نمبر 1 یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 2-3 غلط الزامات لگائے جس میں ہماری آفتاب بخشی کمپنی کا ذکر آیا کہ وہ جی منی لانڈرنگ کی انہوں نے ایک بات کی تو اس کے لیے وہ بالکل ریڈی ہے. منی لانڈرنگ کا بنیاد ثابت کرنی ہے. ہم نے اس کے اوپر حقیقت کا دعویٰ کرنا ہے اور اس کا ہم بالکل بھرپور جواب دیں. یہ 1 کروڑ پہ طارق قریشی صاحب سے اسٹارٹ ہوا پہلا کلیم. 1 کروڑ دے دیں میں یہ جگہ دے دیتا ہوں. اس بات سے وہ نکل گئے. پھر ان کی ڈیمانڈیں کے بارے میں وہ کر لیں، وہ بیچ دیں، وہ بھی پلاٹ لے لیں، وہ بھی پلاٹ لیں. اس کے بعد ایک اور شریف آدمی جو ان کے ریلیٹو میں نام نہیں لوں گا،
نام نہیں لوں گا، جب ضرورت پڑی تو نام بھی لے دوں گا. ٹھیک ہے. ان کو اس میں ڈالا گیا. بڑے بھائی حبیب بصری صاحب منڈی وہاں پہ گئے اور وہ پھر اس بات سے رہ گئے. مسعود فرماتے ہیں مجھے اپنے کرنسی کے کام میں کاروبار میں ملا. یہ ریزنس تھی. نمبر 3 کے اوپر اب یہ 27 کنال جب چیزیں فائنل ہو گئی، ایگریمنٹ اوکے ہو گیا، اس کے بعد جو چیز وہ بھائی میرے نے سوال کیا کہ ہوپ کے کویشچن باقی ہے، اکرم نمبردار صاحب موجود ہے، 4 سے 5 کنال کی دہانی اور لگوا چکے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا آنسر کا جواب دیا. جی سید تنوین نقوی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ مرشد اس میں 10 کنال تو راشد برمالہ صاحب کے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، 17 کنال کے وہ آپ وہ جو ہے ان کا جس کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہے بقول ندیم صاحب کے کہ میرے نام پہ وہ ایگریمنٹ ہے ان کے، اور میں اسی بحاف پہ 27 کنال کا ذمہ دار ہوں. 27 کنال کے پیراگراف 1 میں 27 کنال کا ہی ذکر ہے، اس میں ہر قسم کی چیزیں مینشن ہیں. اس سے نیچے دوبارہ کاروباری ڈیل شروع کہ یہ 27 کی حد تک کو یہ ایگریمنٹ، اس سے نیچے یہ ایگریمنٹ. اب وہ 17 کے نام پہ اگر نہیں ہے کسی بھی فرنٹ میں نام پہ دس از مرشد سیم، یہ تو دو چیزیں نہیں ہیں. ان سے میں معلوم ہوں وہ تو مالک ہے ہی نہیں ہے. وہ تو قبضہ گروپ ہے، وہ تو قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے 2008 میں. تو اس لیے آج تک وہ نہ مالک نہ میرے پاس آیا، وہ اس کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے. وہ ایک قبضہ مافی ہے اور اس کا کام ہی مطلب یہی ہے دونوں بھائیوں کا، اور ان کا کوئی کاروبار نہیں. اس کا میرا خیال جواب دے چکا ہوں، پھر جواب دے لیں. 11 بندے انہوں نے دیے، 11 میں دے دیتا ہوں، 22 ہو کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے جس کے متعلق کچھ دوستوں نے میرا خیال رابطہ آلریڈی کیا ہوا ہے، اجاز بیٹا صاحب نے اور ملک صاحب ہے، شکیل صاحب الیکٹرانکس والے غالباً، کہ آپ اپنی شارٹ لسٹ کریں. ہم اپنی شارٹ لسٹ کرتے ہیں. یہاں اگر تسلی اور تشفی نہ ہو تو خانے کعبہ مدینے چلے جاتے ہیں میرے خرچے.